بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، آج پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی پی ڈی اے کی آج بیٹھک تھی۔ ملکی احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور مفاہمت کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ جو روٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں منانے کی بھی باتیں کی گئی ہیں، ANP کو منایا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو منایا جائے۔ اس موقع پر مریم نواز کا بھی کہنا تھا کہ ہم سخت بات کریں گے تو بات جو ہے وہ فیصلوں کی طرف جائے گی، معاہدوں کی طرف جائے گی، بات چیت کی طرف جائے گی۔ کچھ ذرائع نے اس طرح کا بھی دعویٰ کیے۔ پھر شہباز شریف بھی کچھ متحرک ہوئے ہیں، ان کے کچھ انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی پاؤں پکڑ کے بھی ان کو منا لوں گا۔ وہ کیوں اتنے متحرک ہوئے ہیں؟ کسی نے کوئی آسرا کرایا ہے یا کیا وجہ ہے؟ باخبر لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہے جو مرضی ہے کر لے، جتنے بھی ان کے خلاف رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے، بہرحال شہباز شریف کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ بیرون ملک بہرحال جائیں گے ہی جائیں گے، اور کسی جنڈے پہ جائیں گے اور واپس کیا لے کے آئیں گے، اس پہ بات کریں گے ہم۔ پھر جہانگیر ترین گروپ اور حکومت، خاص طور پر شہزاد اکبر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ نذیر چوہان کے خلاف FIR کٹوا دی گئی ہے، جبکہ نذیر چوہان کچھ دن پہلے بڑے عجیب و غریب قسم کے کچھ الزامات لگا چکے ہیں شہزاد اکبر پر۔ سب کچھ عجیب و غریب انداز میں ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے بزدار سے ملاقات کی تھی ترین گروپ نے، اور اس میں کچھ اچھائی کی خبریں آئی تھیں۔ پھر بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کو کچھ اطلاعات دی تھیں، لیکن اب معاملہ پھر زیادہ بگڑ رہا ہے، اور آج تو دھمکی لگا دیا سیدھی ترین گروپ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نذیر چوہان کے خلاف اگر FIR جو کہ درج کی گئی ہے، یہ ایک نئی غلط کام کی ابتدا کر دی گئی ہے، اور اس سے فاصلے مزید بڑھیں گے۔ کیا ہوگا، کیسے ہونے والا ہے، اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں ان کو کیا حقوق میسر ہیں، اور وہ ابھی مزید کیا حقوق مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ لیکن ابھی مظہر پرلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور PDM پہ بات کرتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ، کہ جناب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روٹھوں کو منائیں۔ اچھا جی، PDM جو ہے، یہ کبھی سمندر کی لہریں دیکھی ہیں آپ نے؟ جی یہ لہریں کبھی بہت اوپر جاتی ہیں، کبھی بالکل اور پھر سموتھلی سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو PDM جب سے بنی ہے تب سے اس کا یہی حال ہے۔ ایسا ہی کبھی یہ سمندر کی لہروں کی طرح بہت اونچی جائیں گی، اور پھر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی PDM تھی ہی نہیں۔ درست ہے۔ پھر ان کی آپس کے اختلافات بھی ہیں، چودراہٹ کا چکر بھی ہے۔ پہلے یہ استعفوں سے بات شروع ہوتی آ کے ختم ہوئی سینٹ کے الیکشن پہ، سب نے لڑا، اور پھر بات اس پہ ختم ہوئی کہ نوٹس جاری ہوئے اور نوٹس پھاڑ دیے گئے، اور بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز بھی یہ کہا، نوٹس میں نے پھاڑا تھا، میں اس پر قائم ہوں۔ نواز شریف اور مریم نواز کو جواب دہ نہیں ہوں، جیالوں کو جواب دہ۔ جیالوں کو جواب دے ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی سیاست اچھی ہے، ان کے ساتھ ہم سیاست وہ مسلم کریں۔ لیگ کے صدر ہیں، ان کی بات مانی جائے۔ آج یہ جو میزبان تھی مسلم لیگ نون، چونکہ اور ڈاکٹر طارق فضل بھی اس میں پیش تھے، وہ تو چونکہ مریم گروپ ہے سارا، تو شہباز شریف صاحب موجود تو تھے، لیکن مریم نواز کا گروپ بھی کافی بڑی تعداد میں تھا، یعنی شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال اور اس طرح کے لوگ۔ شرپاؤ تھا، محمود اچکزئی تھا، نہیں، وہ تو خیر دوسری بھی سارے جی ہیں، ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ حضور جب تک اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی اور ANP شامل نہیں ہوتی، دونوں نظریاتی جماعتیں ہیں، دونوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں دونوں کی، اور ایک تجربہ بھی ہے انہیں۔ اب نون لیگ کا تو تجربہ ہی نہیں سیاسی تحریک چلانے کا، حصہ ضرور بن گئے مشرف دور کے بعد سیاسی تحریکوں کا، لیکن تحریک چلانا ان کو کبھی نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے وہ سختیاں برداشت کی ہیں جو ایم باڈی کی تحریک میں پیپلز پارٹی نے کی تھیں۔ درست ہے۔ اب جناب والا آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال سامنے آئی ہے۔ صحیح۔
کہ پیپلز پارٹی کو اور ANP کو پارلیمنٹ کے اندر ہم اتحادی بنا لیں اور باہر کہیں تو کون تو میں کون، یعنی پارلیمنٹ کے اندر اتحادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی تو یہ کام نہیں کرے گی اور ANP بھی نہیں کرے گی۔ صحیح ہے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں آپ میرے بھائی ہیں لیکن اسٹوڈیو سے باہر نکل کے آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں، عجیب و غریب ٹھیک ہے؟ صورت حال ہے۔ تو یہ فلسفہ انہوں نے جو پیش کیا ہے یہ مولانا صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، وہ فرشتوں کے بھی قریب رہتے ہیں، عالم دین بھی ہیں، شعلہ بیانی بھی کرتے ہیں اور خطابت کے جوہر بھی دکھاتے ہیں، بہت سی زبانوں پہ عبور بھی آپ حاصل کا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو خیال ہے، اس خیال پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ANP جو ہیں وہ کبھی نہیں مانے گی؟ میرا آپ کو خیال توقع یہ ہے، ہے، میرا ظاہر ہے خیال حتمی ہے بات تو کوئی نہیں ہوتی۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ باہر آپ ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور پارلیمنٹ ایک ہال کے اندر آپ اکٹھے ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے۔ درست ہے۔ اس کی وجہ کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی، تو پیپلز پارٹی ادھر اپنی پالیسی چلائے گی، درست ہے، وہ PDM کی پالیسی تو نہیں چلائے گی۔ ظاہر ہے اب قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی پالیسی چلائیں گے، تو وہ اپنی پالیسی، ان کی ٹھنڈی میٹھی پالیسی لیکن ہوگی۔ ان کی پالیسی اور وہاں وہ پالیسی تو مجھے ملتی جلتی لگتی ہے نا، کہ بلاول بھٹو زرداری تو اس پالیسی کی تعریف کر چکے ہیں، اس کو مان چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ نون کے صدر وہ ہیں۔ یہ جو اپوزیشن ہے نا علی رضا الوی صاحب، مجھے یہ ایسے ہی لگتی ہے، کیسے مشرف دور میں ایک اپوزیشن تھی MMA نام کی چیز، اچھا جی کدھر ہیں جی، ہم جی پرویز مشرف کے بڑے خلاف ہیں، سبحان اللہ۔ بلوچستان میں کس بھی ہماری حکومت ہے جی، ہماری سانجھ کی حکومت ہے وہاں، ٹھیک ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے قاف لیگ کے ساتھ۔ جی ہاں، اچھا جی خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ٹھیک ہے، اس وقت صوبہ سرحد تھا۔ جی ہاں، اب مجھے بتائیں LFO میں بھی ہم ساتھ کہ تھے، ریفرینڈم میں بھی ساتھ ایک ہی وقت میں MMA اقتدار میں بھی تھی، MMA اپوزیشن میں بھی تھی، نہ اقتدار کی سیٹ خالی کی نہ اپوزیشن کی سیٹ خالی کی۔ وہی حال اب PDM کا ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے، بلوچستان میں مولانا صاحب کے بندے بھی حکومت کا حصہ ہیں، بالکل ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بلوچستان میں بھی حکومت کے ہم حصے دار ہیں ہوں، اور ہم اپوزیشن میں بھی ہیں۔ عجیب بات ہے، کیا بات ہے، ہم یعنی نے کوئی مراعات کا ہم نے کوئی سینیٹر بننا نہ ہے، ادھر سے ہاتھ سے جائے نہ ادھر سے ہاتھ سے جائے۔ ہم نے سینیٹر بننا ہے تو ووٹ لے لیں گے، ہم نے نہیں بننا تو نہیں لیں گے۔ یہ ایک دن ابھی 2-4 سال پرانی بات ہے، جب پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تو چیئرمین تحریک انصاف جو اس وقت وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کے پاس میں بیٹھا تو بات ہوئی کہ جماعت اسلامی کی، تو عمران خان نے کہا کہ یہ کیسی عجیب منافقت ہے، ہمارے ووٹوں سے سینیٹر بنتے ہیں سراج الحق صاحب اور کشمیر میں نون لیگ کے اتحادی بن جاتے ہیں، یہ لفظ تھے ان کے۔ صحیح ہے، بالکل ایسے۔ تو ہماری سیاسی جماعتیں الوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ نہ نظریے کا احترام کرتی ہیں نہ کسی اصول کا احترام کرتی ہیں۔ ابھی پیپلز پارٹی کی مثال سن لیں، یہ آزاد کشمیر میں ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں نا، جی ایک آدمی سردار عابد حسین زمانہ طالب علمی سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی، MLA بھی رہا، مگر اب کیا ہے 40 سالہ رفاقت کا صلہ یہ ہے کہ وہاں ایک پیسے والے آدمی کو ٹکٹ دے دیا گیا، اور سردار عابد صاحب کو چونکہ دوسری پارٹیوں کے خلاف وہ لڑتے رہے ہیں، انہیں نہ مسلم لیگ نون قبول کرتی ہے، نہ انہیں مسلم کانفرنس قبول کرتی ہے، نہ PTI قبول کرتی ہے، وہ کدھر جائیں؟ ساری زندگی جعلی ازم انہوں نے گھول کے پیا،
اسی کی خاطر لڑتے رہے، اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ محبتوں کا یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظریاتی کارکن کا ہمارے ہاں اب یہ جو جلسوں کی بات ہے، میں نے اس لیے سردار عابد کی بات کی، جلسوں کی طرف آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو جلسے کر رہے ہیں یہ ویسے ہی جلسے ہوں گے جیسے پہلے نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان بہت مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے دھڑلے کے جلسے ہوں گے، عوامی رابطہ پلان جو ہے شروع کر دیا گیا ہے، 4 جولائی کو سوات میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے، 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ کریں گے، 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے اور اسلام آباد میں عظیم الشان جلسہ کریں گے۔ یعنی وہ عمران خان کی ہی پیروی پہ عمل کر رہے ہیں نا، 14 اگست یوم آزادی تو آپ کو یاد ہے نا۔ کریں، کیا ہوگا؟ کرونا بڑھ جائے گا، کرونا بھی بڑھے ویسے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، بڑی مشکل سے کورونا سے جان چھوٹ نہیں، رہی جب تھی آپ آہستہ جلسے آہستہ۔ کریں گے، اب بڑی خوبصورتی ایک اور، میں ابھی گیا، میں نے دیکھا، میں پنجاب میں جب تھا پچھلے دنوں عید کے دنوں میں نے خود پریکٹیکلی چیک کیا بہت ساری جگہوں پہ جا کے کہ جی یہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے، کچھ سرکاری جگہوں پہ جا کے انہوں نے کہا جی کٹیں ہی کوئی نہیں۔ اچھا، جب ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تو اللہ کے فضل سے کرونا نے ٹھیک ہو جانا ہے، اور سیم بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، کئی ضلعوں میں ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کرونا کنٹرول ہو گیا۔ اب جلسے جب یہ شروع کریں گے پھر کرونا بڑھ جائے گا، بچے پھر گھروں میں بیٹھے رہیں گے، پھر حضور مصیبت آپ ہوگی، بات تو سنیں، پھر کاروبار بند ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب بہت مطمئن ہیں۔ مولانا صاحب تو 1.5 سال پہلے بھی بہت مطمئن تھے، جب اسلام آباد آئے اور ایک خاص تحفہ لے کے چلے گئے اور کہتے تھے یہ امانت ہے اور فلاں امانت ہے اور چودھری برادران کے پاس امانت ہے، تو وہ تو اس وقت بھی بڑے مطمئن تھے۔ لیکن ایک بات ہے اور مظہر برلا صاحب، جب وہ جلسہ کرتے تھے علی رضا علوی صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ میں استعفیٰ لینے کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ بات درست ہے، لیکن میرے بھائی ایک بات جو ہے نا، میں ایک بات کی داد دوں گا مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے، نقطہ نظر سے لاکھ اختلاف، انہیں میں نے دیکھا ہمیشہ اطمینان میں ہی ہے، وہ کوئی جذباتی حد سے زیادہ غصے ہونا، وہ افراتفری ان میں نہیں ہے، وہ بڑے ہی سکون سے کام کرتے ہیں، جس طرح بھی کرے۔ ہاں انہیں ان سے ہاتھ ہو گیا، دوست ملے اور پھر دوست ہاتھ کر گئے، اور پھر وعدہ تھا جو مارچ اپریل اور وہ پتہ نہیں کہاں گئے۔ علوی صاحب، پھر آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی تھی اور مولانا صاحب کس طرح چھوڑ کر جائے گئے تھے؟ اس دن آپ نے مولانا صاحب کا زندگی غصہ میں نہیں- ایک بار آپ نے غصہ نہیں دیکھا نہیں نہیں، وہ مجھے لگتا ہے وہ غصہ نہیں تھا، وہ دکھ تھا۔ لے جی، یہ جب ہمارے محبتیں ناظرین ہوں۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پتہ نہیں مولانا کے کتنا خلاف ہوں۔ نہیں نہیں، وہ تو ہم ایک بات کر رہے ہیں۔ مولانا میرے دوست ہیں، ہاں ہاں، قطن نہیں، قطن اور مجھے ان کی عادات کا بھی علم ہے، وہ سیاست کس لیے کرتے ہیں یہ بھی علم ہے۔ اب وہ کرکٹر تو ہیں نہیں کہ بال کرائی اور 2 وکٹیں اڑا دیں، بال کرائی اور چھکا لگا دیا۔ مولانا فضل الرحمان ناظرین ہیں والی بال کے پلیئر، وہ والی بال کھیلتے رہے ہیں، ملتان میں بھی کھیلتے رہے ہیں، ڈی خان میں بھی، تو والی بال کا میچ بڑا لمبا ہوتا ہے، اور آرام سے آئے، بال روکی، پھر بھیجی، اور جب موقع ملا تو پھر ایک لگائی ٹکا کے، تو مولانا صاحب تو مطمئن نظر آئیں گے۔ مولانا صاحب اس لیے مطمئن نظر آئیں گے کہ مولانا صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ساتھ، اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ فیصلے مولانا صاحب ہی کریں گے۔ ہاں، تو یہ پھر حالانکہ میرے نزدیک یہ کوئی خبر نئی بات نہیں ہے، جب ایک لیڈر ہے جو لیڈ کر رہا ہے اسی کے فیصلے مانے جانے چاہیے، لیکن بہرحال اس عزم کا پھر اعادہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ مولانا صاحب کس کی مشاورت سے فیصلے کریں گے، یہ عجیب بات ہوگی، چونکہ مولانا صاحب نے ہمیشہ زندگی میں مشاورت کی ہے، مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، کسی طرف سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ جو مشاورت کا عمل ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اور بڑے بڑے دانشور اور سمجھدار لوگ مشاورت کرتے ہیں اور کبھی سامنے بھی نہیں آتے، پیچھے بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ ابھی مولانا نے کیا کرنا ہے، پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن حکومت کے اپنے گھروں میں بھی جھگڑا بڑھ رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پی ڈی ایم کے آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مظہر بھرلا صاحب کو لگتا ہے کہ یہ جو احتجاجی مظاہروں کی پھر کال ہے نا, اس میں کوئی رنگ نہیں بھرا جا رہا, لیکن ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں مظہر بھرلا صاحب, اندر تو انہوں نے کہا ہے نا ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے اے این پی کے اور پیپلز پارٹی کے, تو انہوں نے کہا ہے ہم بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے, یا بجٹ پاس ہونے نہ دیں یا ہونے دیں, ٹف ٹائم صحیح کر کے دیں گے, اور بقول ان کے یہ جو جعلی اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے. اب دیکھیے علی رضا علوی صاحب, پارلیمنٹ کی حد تک بھی آپ دیکھیں تو اپوزیشن میں جو لائق فائق پارلیمنٹیرین ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک جلسوں کی بات ہے, جلسہ آپ کو ہارٹ میں بڑا کر لیں کوئی اثر نہیں پڑے گا. جلسوں کا اثر آپ کا پڑتا ہے, آپ لاہور میں بڑا جلسہ کریں, آپ کراچی میں بڑا جلسہ کریں, یا آپ اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں. اب کراچی میں بڑا جلسہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا ساتھ چاہیے. درست ہے, وہ نصیب نہیں ہے پی ڈی ایم کو جلسوں میں. لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے نون لیگ کا ساتھ چاہیے, لیکن پچھلی مرتبہ بھی نون لیگ نے مولانا صاحب سے کوئی تعاون نہیں کیا تھا, اور جلسہ ان کا فلاپ ہوا تھا, جس کے لیے مریم نواز نے بڑی ڈور ٹو ڈور مہم بھی چلائی تھی, لیکن لاہوری جلسے میں نہیں آئے تھے. اب کوئی کہتا ہے کہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ اس وقت عمر شیخ وہاں سی پی او تھا, انہوں نے لاہور شہر میں ان کو گھسنے نہیں دیا, اور باہر سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جلسہ گاہ میں جاؤ. جو اسلام آباد ہے, اسلام آباد پنڈی, اس میں ٹھیک ہے نون لیگ کے بندے ہیں, کشمیر سے بھی آ سکتے ہیں, ہزارہ سے بھی, لیکن پنڈی ڈویژن نے تو جتوایا پی ٹی آئی کو. تو یہاں وفاق میں ان کی حکومت ہے, صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, اب جو دوسرا صوبہ ہے کے پی, وہاں بھی ان کی حکومت ہے, تو یہاں جلسہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں, خاصا مشکل ہوگا. خاصا. اب جو کرائے کا جلسہ ہے کہ جیسے ہمارے کئی لیڈران کرتے ہیں کہ وہ رینٹڈ جلسہ وہی بندے اٹھائے اور لے آئے, ان کی ٹرانسپورٹیشن بڑا مشکل کام ہے, ان کو رکھنا بڑا مشکل کام ہے, تو یہ ایک پرابلم ہے. اب یہ جو جلسوں کا موسم بتا رہے ہیں, سوات میں تو جلسہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن لاہور میں, ملتان میں, کراچی میں, سرگودا میں یہ گرم علاقے ہیں. اب ان علاقوں میں جون کے مہینے میں کیسے جلسے ہوں گے, اور اس کے بعد جولائی کا مہینہ حبس کا شروع ہو جائے گا. آپ خود پنجاب کے رہنے والے ہیں, میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں, کہ برسات کے موسم میں ایک تو برسات ہوگی, بارشیں ہوں گی, کیا پتہ جلسے کو بارش خراب کر دے, اگر بارش نہیں ہوتی تو حبس ہوتا ہے. تو یہ موسم جلسوں کے لیے مفید ہی نہیں ہے. جو موسم انہوں نے بتایا ہے یا جس موسم کا تعین کیا ہے, یہ موسم ہرگز جلسوں کا موسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو یہ کامیاب ہوتے نظر نہیں مجھے نہیں لگتا. چلیں جلسے تو ختم ہو گئے. یہ بجٹ والا معاملہ جو پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ ٹف ٹائم دے لیں گے یا ادھر بھی کوئی ایسا توقع نہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دیں گے. پچھلی دفعہ بھی ٹف ٹائم دیا تھا, لیکن بجٹ منظور ہو جاتا ہے. یہ پہلے ٹف ٹائم دیتے ہیں, تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں, آستینیں چڑھا کے منہ سے جگ بھی ڈالتے ہیں, ایسے گریبان بھی کھولتے ہیں, ایسے مسلس بھی دکھاتے ہیں, آخر میں چپ کر کے منظور کرا کے وہ چلے جاتے ہیں. اس دفعہ جو بجٹ کی منظوری ہے نا علی رضا علوی صاحب, اس میں سب سے بڑا سوالیہ نشان جو بنا ہوا ہے وہ پی ڈی ایم نہیں, وہ جہانگیر ترین گروپ ہے. درست ہے, جس کے پاس پنجاب میں بھی اچھی خاصی تعداد میں ایم پی ایز موجود ہیں اور وفاق میں ایم این ایز ہیں. اگر وہ غائب ہو گئے ممبران, جس کا امکان ہے, اور اب امکان زیادہ بڑھ گیا ہے جی, وہ اگر نہیں آتے تو بجٹ منظور نہیں ہوگا. بجٹ منظور نہ ہو تو حکومت کا جواز ختم ہو جاتا ہے. تو پی ڈی ایم کا ایشو نہیں رہے گا,
پی ڈی ایم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک جہانگیر ترین گروپ ان کو پارلیمنٹ کے اندر جوائن نہیں کرتا، ان کا جہانگیر ساتھ ترین نہیں گروپ دیتا۔ کے اور پی ڈی ایم کے کوئی بیک چینل رابطے شابطے ہیں، کیا خبر ہے؟ بالکل ہوں گے جی، آخر یہ سب سیاست میں رہے ہیں اور سیاسی کھیل کا حصہ رہے ہیں۔ 97-98 میں جہانگیر ترین ایڈوائزر تھے میاں شہباز شریف کے، تو روابط تو رہتے ہیں سیاستدانوں کے آپس میں اور رابطے ہوئے ہوں گے۔ آپ جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، راجہ ریاض پیپلز پارٹی میں تھے اور قائد حزب اختلاف تھے پنجاب کے، اس سے پہلے پنجاب میں سینئر منسٹر تھے، شہباز شریف کے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا تھا نا بطور سینئر منسٹر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رابطے تو ان کے ہیں۔ اب حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا اگر ان کے یہ اپنے ممبران جو ہیں وہ نہ آئے، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات ہیں، ٹھیک ہو گیا، ورنہ اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے حکومت کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج ایف آئی آر بھی ہوگی نذیر چوہان کے خلاف۔ نذیر چوہان نے پہلے بڑی عجیب و غریب کچھ گفتگو کر دی، آج شہزاد اکبر نے بھی کہا، ایف آئی آر بھی کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ میری زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو گئے۔ اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے آفیشلی کہا گیا کہ یہ جو ایف آئی آر درج کرانے والا کام شروع کیا گیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے فاصلے بڑھیں گے۔ بات یہ ہے علوی صاحب کہ جب سے جہانگیر ترین گروپ بنا، پہلے اس میں تھوڑے ممبران تھے، پھر ان میں اضافہ ہوا۔ ان ممبران کو پتہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس کے باوجود ممبران کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جب حکومت کے لیے خطرات بڑھے تو حکومت نے مذاکرات شروع کر دیے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی مذاکرات کیے اور اراکین اسمبلی کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد اسی رکن اسمبلی نذیر چوہان نے میڈیا ٹاک کی اور ان کا ایک میسج جو ویڈیو میسج ہے وہ وائرل بھی ہوا کہ ہمارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارے جو ترقیاتی کام تھے وہ کرانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن آج جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر اس کو نظر انداز بھی کر سکتے تھے۔ صحیح، آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ وہ نظر انداز چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بہت زیادہ پرسنل لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو کی گئی تھی اس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس پہ ابھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے جہانگیر ترین گروپ اور بزدار اور یہ شہزاد اکبر کے معاملات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ مظہر اللہ صاحب، آج تو بالکل جہانگیر ترین گروپ نے کہہ دیا ہے کہ اس ایف آئی آر کے بعد اب تو فاصلے بڑھیں گے اور یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہوگا، دور تک جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، یقیناً فاصلے بڑھیں گے۔ دیکھیے جی، حکومتی اراکین نے بڑی مشکل سے فاصلے کم کیے تھے، صلح ہو گئی تھی اور گلے شکوے ختم ہو گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ان کے کام جو رکے ہوئے تھے ان کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسی طرح وفاق میں جو گلے شکوے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، تو آلموسٹ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ پھر سے مل گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مگر آج کا جو واقعہ ہے اس نے واقعتاً فاصلے پیدا کر دیے ہیں، اور ایسے فاصلے پیدا کر دیے ہیں کہ اب یہ بہت جلدی حل نہیں ہوں گے، فاصلے مٹیں گے نہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین کی گرفتاری کے بھی کوئی پیپر شیپر تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں یہ ایک غیر منتخب مشیر ہیں، اور منتخب اراکین جو ہیں ان سے لوگوں کی بڑی آسیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، لوگوں سے ووٹ انہوں نے لیے ہوتے ہیں، لوگ دعوے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں، ہمارا یہ کام ہے وہ کرو۔ یہ جو غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا سارا دن کام یہی ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی ٹی سی کرو، اپنی نوکری پکی کرو اور جو مرضی کرتے پھرو۔
اب یہ پرچہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس معاملے کو بڑے طریقے سے شہزاد اکبر صاحب حل کر سکتے تھے. یہی ہے نا کہ انہوں نے ان پہ الزام لگایا, اس الزام کا جواب یہ ایک اپنا ویڈیو کلپ بناتے, اتنے وسائل ہیں, سارے ٹی وی چینلز پر چلا دیتے, سارے اخبارات پر چلا دیتے, مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں تو ایسا نہیں. لیکن اس میں مظہر اللہ صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ مذہب کو یا عقائد کو سیاسی ٹول کے طور پہ یا مختلف استعمال کرنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے. اور شہزاد اکبر نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس چیزوں کو استعمال کرنا درست نہیں تھا. تمام لوگ عقل کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں رہتے, تمام لوگوں کا عقلی پیمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اور تمام لوگ ایک جیسی گفتگو بھی نہیں کرتے. ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں وہ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں, بہت سے سیاستدان مہذب گفتگو کرتے ہیں, وزیر بہت سے ایسے ہیں جو غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں, اور بہت سے ہمارے پارلیمنٹرین ایسے ہیں جو بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں اگین شہزاد اکبر صاحب قصوروار ہیں. ان کو چاہیے تھا, دیکھیں حکومت کے پاس ہوتا ہے بہت کچھ, حکومت آگ لگانا چاہے لگا سکتی ہے, بجھانا چاہے بجھا سکتی ہے. اگر ان کو وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ہمدردی تھی تو ان کی ذات کا ایشو تھا نا, وہ اس وار کو سہ جاتے اور اپنا ایک تردیدی بیان جاری کر دیتے. یہ کیا وجہ ہے؟ ادھر ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں, صلح صفائی کر لو, بات چیت کر لو, فواد جا کے ملتے ہیں, کچھ اور جا کے ملتے ہیں, وہ لنگر شنگر اکٹھا کرتے ہیں, لنچ ڈنر ہوتے ہیں, اور ادھر سے یہ لوگوں کا مطلب مبینہ طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ اندر سے تھاپڑا مارتے ہیں ایف آئی اے والوں کو اور دوسروں کو, اور کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نو تن کے رکھو. نہیں, اور بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کی پنجاب کے انتظامی امور میں بڑی مداخلت ہے. کئی کمشنر وہ لگاتے ہیں, کہیں ڈی سی وہ لگاتے ہیں, کہیں سی سی پی او وہ لگاتے ہیں, کہیں ڈی پی اوز وہ لگاتے ہیں, بڑی مداخلت ہے. یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید وہ اس میں شامل ہیں, وزیر اعظم کے اپنے پرنسپل سیکرٹری وہ اس میں شامل ہیں, اور شہزاد اکبر اس میں شامل ہیں. صحیح. یہ ایک ٹرائکا ہے, اور اس ٹرائکا کو تحفظ ایک سویلین ادارہ دیتا ہے جو خفیہ رپورٹنگ کرتا ہے, اور ان کا سربراہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو وہ وزیر اعظم کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں ہونے دیتے. صحیح ہو گیا. ایک حصار ہے وزیر اعظم کے ارد گرد. بالکل ایسا ہی. وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے, وہ سیاسی لیڈر ہے, انہیں یہ حساس توڑنا چاہیے. یہ غیر سیاسی لوگوں کا حصار ان کے گرد کیوں ہے؟ وہ سیاستدان ہیں تو ان کے گرد سیاسی لوگ ہونے الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے نا. یہ جو ایسے ہی آ گئے ہیں بریف کیس اٹھا کے, ان کو تو نہیں ہونا چاہیے, اور اسی پہ بہت اعتراض ہے. جناب مظہر اللہ صاحب, ایک نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس, یہ لوگ جو ہیں مختلف دورے پہ ہیں اور مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, مختلف پولیٹیشین سے, مختلف لیڈر سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کرسچین ڈائیورس ایکٹ 1869 اور میرج ایکٹ 1872 جو یہاں موجود تھا, اس کے سیکشن 7 کے تحت کرسچینس میں اختیارات تھے قانونی طور پر ان کو علیحدگی کا, میاں بیوی کو علیحدگی کے رائٹ سے, جب بہت زیادہ صورتحال خراب ہوگی. 110 سال تک یہ قانون جو ہے یہ یہاں اس ملک پہ رائج رہا مختلف, اور اس کے بعد پھر 1981 میں جب ضیاء الحق نے تبدیلی کی تو اس نے پھر تبدیلی کر دی, اور اس کے بعد اور بھی کچھ ان کے بہت سارے جو رائٹس ہیں وہ غصب کر لیے گئے. اب انہوں نے ایک بل بنا کے دیا ہے, اور وہ بل جو ہے کابینہ نے منظور کر دیا ہے. اس وقت وزارت قانون کے پاس پڑا ہے فروغ نسیم صاحب کی وزارت میں, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جناب کو مہربانی فرمائیں اس کو منظور کریں تاکہ ہمارے بنیادی جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. چلیں, ایک تو ہم اپیل کرتے ہیں فروغ بھائی سے. فروغ بھائی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بڑا کیس جیتا پاکستان کا. تو چلو یہ بھی آپ کے پاکستانی بھائی ہیں, دوست ہیں, اقلیتوں والے, ان کے بھی حقوق کا خیال کیجیے. اور نہیں تو قائد اعظم کی تقریر ہے جس میں انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے. صحیح ہے. اور پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں جو سفید پٹی ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے. اچھا, اس میں ہمارے ہاں چونکہ عیسائی بستے ہیں, ہندو بستے ہیں, سکھ ہیں, لیکن اکثریت میں یہ دونوں ہیں. دو وہ ٹھیک ہے ہیں, لیکن اکثریت میں ہمارے ہاں ہندو اور عیسائی ہیں.
اب جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے مذاہب، ان کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں یا ان کے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کے بارے میں جو ان کا مذہب کہتا ہے وہ ان کا قانون ہونا چاہیے۔ ایسے تو آپ اپنے قوانین میں عیسائیوں کے لاز شامل کریں ان کے لیے، ہندوؤں کے لاز ان کے لیے شامل کریں، سکھوں کے کیونکہ لاز آئین ان کے پاکستان لیے، ان کے بنیادی عقائد کے مطابق ان کی ساری پریکٹسز ان اور کو ان کی ساری تحفظ دیتا تحفظ ہے۔ دینے کی اور صلاحیت آپ پیش کرتا اپنے ہے۔ قائد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں، ایسے انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی۔ بات کیا اس طرح یہ ڈاکٹر صابر مائیکل پرکاش ایڈوکیٹ، سمیرا شفیق ایڈوکیٹ، جے پرکاش مورانی، ڈاکٹر اشوکا کرشما شرما اور صالح سنگھ، کلیان سنگھ، پشپا کماری اور شہزاد فرانسس اور ہارون سراب اور خالد تمام شہزاد اقلیتوں وغیرہ، کے یہ سارے جو نمائندے۔ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ملک کے مختلف حصوں سے جو لوگ اکٹھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ملکہ الزبتھ کے بیٹے چارلس نے بھی تو ڈیانا کو طلاق دی تھی اور پھر پامیلا سے شادی کی تھی، پھر ان کے پوتے ہیری نے بھی میگھا سے شادی کی، پھر طلاق بھی دی۔ تو یہ سارا کہتے ہیں کہ یہ رائج ہے، یورپ میں یہ سارا سلسلہ رائج ہے، اور حالانکہ یورپ میں اکثریتی عیسائی آبادیاں ہیں، تو ہمیں یہ اب یہ کہتے ہیں کہ بلیک میل کرتے ہیں لوگ، مرد جو ہیں اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے، بال بچے دار ہوتی ہے، اس کے پاس کاغذ نہیں ہوتا قانونی طور پر کہ وہ ڈائیورسڈ ہے، وہ جب دل چاہے اس کو بلیک میل ہاں نہیں بالکل، عورتوں کے لیے بڑے مشکلات ایک ہیں۔ تو خواتین کی بلیک میلنگ ختم ہونی چاہیے کہ جو مرد ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی پاکستان ایسا ملک ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایسے تو اقلیت کی جو عورتیں ہیں وہ بھی عورتیں ہیں، ان کے حقوق کی بھی بات کیجیے۔ بالکل ایسے تو اقلیتوں کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے اس جی دھرتی بالکل، اقلیتوں کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے جو بھی ڈیو رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے، اور یہ تو ایکٹ ایسا ہے جس کو کابینہ منظور کر چکی ہے، منظوری دے چکی ہے، کابینہ سے پاس ہو چکا ہے۔ اب وزارت قانون جو ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اس کو منظور کرے تاکہ لوگ جو ہے یہ سکھ سانس لے سکیں۔ آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔